شہید جو اللہ کی راہ میں کیے جاتے ہیں، جو لوگ شہید ہوتے ہیں، ان کی تین قسمیں، ایک ہے شہید حقیقی، ایک ہے شہید فقہی، اور ایک ہے شہید حکمی۔ شہید حقیقی وہ شخص ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اور دین کو فروغ دینے کے لیے اور شریعت کی حفاظت کے لیے اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے تلوار سے یا دھاردار ہتھیار سے شہید کر دیا جائے اور اس کا خون جسم سے بہہ کر راہ خدا میں خاک میں مل جائے، وہ شخص شہید حقیقی ہے، اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ اور ہمارے امام عالی مقام سیدہ زہرا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو لال ہیں امام حسین، یہ شہید حقیقی ہیں۔ باقی شہید فقہی جو لوگ بخار میں مر جائے، جو لوگ دیوار گر کر دب گیا مر گیا، جو پانی میں ڈوب گئے، یہ شہید فقہی ہے۔ شہید حکمی بھی ہے، یہ حادثے کا شکار ہوئے۔ تو جو لوگ شہید حقیقی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے، شہید فقہی اسے کہتے ہیں کہ عاقل بالغ مسلمان جس پر غسل فرض نہ ہو، وہ تلوار بندوق وغیرہ آلے جارحہ سے ظلماً قتل کیے جائے اور قتل کے سبب مال نہ واجب ہوا ہو اور نہ زخمی ہونے کے بعد کوئی فائدہ دنیا سے حاصل کیا ہو، یہ وہ شخص ہے جسے شہید فقہی کہا جاتا ہے۔ اور شہید حکمی وہ لوگ ہیں جو بیمار میں یا کسی مرض کی وجہ سے اس دنیا سے چلا گیا، وہ شہید حکمی کہلاتا ہے۔ اور امام شہید حقیقی ہیں اور ان کا چرچہ اتنا بڑا ہے کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ حضرات گرامی وقار، تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ امام حسین کی فضیلت اور ان کی عظمت کو جاننے سے پہلے اس شخص کو جانا جائے جس نے اتنے سارے ظلم کیے، اور اس شخص کا نام ہے یزید ولید۔ اور یزید کے بارے میں جو حدیث پاک میں ذکر موجود ہے، وہ ذکر کس یزید کا ہے؟ کیا یہ وہی یزید تھا یا کوئی اور یزید ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو پہلے آپ یزید کو جانیے، پھر حسین پاک کو جاننے میں مزہ آئے گا۔ تو پہلے اسی ناپاک کا ذکر کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، ذکر نہیں کہتے ہیں اسے، بات کر لیتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ خبیث کتنا بڑا ظالم تھا جس نے نواسے رسول کی نسبت کو بھی نہیں پہچانا اور اس نسبت کی لاج بھی نہیں رکھی کہ قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا۔ جب امام پاک نبی پاک کی گود میں بیٹھے تھے تب قرآن ان پہ نازل ہوتا تھا۔ سرکار اپنی زبان امام حسین کے منہ میں ڈالے ہوتے اور جبریل قرآن لے کے اتر جاتے۔ جب کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ بھئی نانے کے پاس جب نواسا ہوتا ہے تو پھر اسے ماں کی یاد ہی نہیں ہوتی، کئی گھنٹے نانا کے کاندھے پر گود میں کھیلتا رہے گا۔ حسین اعظم کو جب پیاس لگتی تو سرکار پانی نہیں منگواتے، دودھ نہیں منگواتے، اپنی زبان منہ میں ڈال دیتے۔ سبحان اللہ۔ امام حسین کی عظمت کو سلام۔ انہوں نے اپنی زندگی کی جو ایام بتائے تو مصطفیٰ کریم کے لعاب دہن چوسے، زبان مصطفیٰ چوسا، جس نے انگلی چوس لی اس کے علم کا یہ عالم ہے کہ پوری دنیا مل کر اس کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو وہ کہ جس نے زبان مصطفیٰ چوسا، ان کی عظمت کا بھلا کوئی اندازہ کیا کر سکتا ہے۔ تو یہ یزید کون تھا؟ کوئی یہ چوراہے پہ بھٹکتا ہوا عام فہم جواری نشیری نہیں تھا، بہت بڑے گھر میں پیدا ہوا، بہت بڑے گھر میں۔ یہاں سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ شخصیتیں چاہے جتنی بڑی ہو،
اللہ نہ چاہے تو اس کی اولاد کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا حابیل اور قابیل۔ قابیل یہ وہ تھا جو دنیا کا پہلا قاتل ہے، دنیا کا پہلا بت پرست ہے، اور دنیا کا پہلا زناکار ہے، اور دنیا کا پہلا یہ شخص ہے جس نے شریعت کے خلاف قدم اٹھایا، اپنی سگی بہن سے نکاح کیا اور اپنے سگے بھائی حابیل کو مار دی۔ اور جب ڈر گیا تو ابلیس آ گیا اور بولا ہم تمہیں کیسے، تمہارے باپ آدم یہاں ہندوستان سے مکہ گئے ہیں خدا ڈھونڈنے، ہم تمہیں خدا کا پتہ نہ بتا دیں؟ پھر اسی نے بتایا کہ کیسے بت بنایا جاتا ہے، اور دنیا کا پہلا مندر بھی اسی نے بنایا تھا قابل۔ میں تاریخ بتا رہا ہوں، ایسے نہیں کہ پھینک رہا ہوں، یہ تاریخ ہے۔ آدم علیہ السلام کا بیٹا دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی آدم ظاہری طور پہ پہلے نبی ہیں اور پہلے رسول بھی ظاہری طور پہ، حقیقت میں تو مصطفیٰ ہیں۔ اگر نسب سے دیکھیں تو میرے مصطفیٰ آدم کی اولاد میں ہیں، لیکن حقیقت میں آدم بھی میرے مصطفیٰ کے کریم کی اولاد میں۔ اگر مصطفیٰ کی حقیقت نہ ہوتی، نور محمدی نہ ہوتا، تو آدم کا پتلا کبھی تیار ہی نہ ہوتا، اس میں جان ہی نہ آتی۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روزو فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آ گئی کہ باپ چاہے جتنا اعلیٰ ہو، کوئی ضروری نہیں کہ اس کا بیٹا ولی بن جائے۔ ولی کے گھر میں بھی شیطان ہوتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، نبی کا بیٹا تھا، کیسے گمراہ ہو؟ پتہ یہ چلا کہ اس شخص کی قسمت میں ہی ایمان نہ تھا، وہ مردود بارگاہ الہی تھا، اس میں آدم علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے کہ انہوں نے تبلیغ صحیح سے نہ کی۔ تو کوئی یوں نہ کہے کہ دیکھو عالم صاحب تھے تو اپنے بیٹے کو کیوں نہ سنبھال لیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا پوتا اسماعیل دہلوی، یہ وہابیوں کا سرغنہ ہے ہندوستان میں، اہل حدیث ہاتھ جھاڑ کے نماز پڑھتے، انگریزوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے گیا، پٹھانوں نے اتنی بوٹیاں کری اس کی بوٹی تک نہ ملی، اور یہ وہابی اسے لکھتے ہیں شہید اسماعیل۔ یہ بہت بڑا گستاخ تھا، اللہ کی شان کی گستاخی، مارا گیا بہرحال۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں۔ پلس میں اب آ جائیے اصل مدے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے نبی کے صحابی ہیں اور بدری صحابی ہیں۔ بدر میں جتنے صحابی شریک ہوئے وہ سب کے سب جنتی ہیں، بدری صحابی ہیں یہ۔ اور امیر معاویہ کا بیٹا یزید سگا بیٹا، اور اس قدر نہ ہوا، شخصیت میں کمی نہیں۔ حضرت امیر معاویہ کی شخصیت وہ ہے، یہ امت کے ماموں کہے جاتے ہیں، کاتب وحی ہیں۔ میرے نبی پر جو وحی اترتی تھی، جبریل لے کے آتے تھے، وہ وحی لکھا کرتے تھے۔ وہ حضرت امیر معاویہ بڑی شان کے مالک ہیں۔ ہر صحابی نبی، زور سے بولیے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ مصطفیٰ کریم کے صحابی کے بارے میں کوئی کلام نہیں۔ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں جو جنگ ہوئی وہ غلط فہمی کی وجہ سے، بعد میں حضرت امیر معاویہ نے خود کہا کہ علی حق پر تھے، یہ میری اجتہادی کمی تھی کہ میں نے ہی تحقیق نہ کی۔ تو جو شخص غلطی ہو جائے اور پھر اپنی غلطی پر وہ رجوع کر لے تو وہ غلطی نہیں ہوتی، وہ اس نے مانا، اس کی تحقیق میں کمی ہوتی ہے۔ اختلاف امتی رحمت، النبی نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے، لیکن یہ اختلاف رحمت کب بنتا ہے؟ جب آپس میں پھر اتفاق ہو جائے، کسی ایک کو غلطی کا احساس ہو جائے اور پھر وہ جڑ جائے تو یہ رحمت ہے۔ لیکن اگر اسی کو انسان اپنی شان بنا لے، نہ ہم نے جو کہہ دیا بس وہی ہوگا، تو پھر یہ زحمت بن جاتی ہے۔ تو یزید یہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا۔ سنیے، یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا جس کی کنیت ابو خالد ہے، اور یہ کتاب جو میں پڑھ رہا ہوں یہ حضرت علامہ
मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहिर्रहमा की लिखी हुई है। और इन्होंने जो अखज़ किया है वो हजरत अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा की किताब सवानिह करबला से लिया। पूरे हिंदुस्तान में और बर्रे सगीर में जितनी किताबें उर्दू में इमाम हुसैन के बारे में लिखी गई हैं वो तमाम किताबें हजरत सदरुल अफाजिल की किताब सवानिह करबला से ही लिखी गई है, उसी पर तफसील की जा रही है। ये सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा आला हजरत के खलीफा हैं, इन्होंने कुरान पाक पर तफसीर खजाइनुल इरफान लिखी, बड़े पाए के आलिम दीन, और आला हजरत ने उन्हें ऐसा सींचा जिसका जवाब मैं सुना। तो ये इसका नाम ये यजीद अमीर मुआविया का बेटा जिसकी कुन्नियत अबू खालिद है, ये उमैया खानदान का वो बदबख्त इंसान है जिसकी पेशानी पर नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल का सियाह दाग है, जिस पर हर जमाने में लोग मलामत करते रहे और रहती दुनिया तक ऐसे ही मुलामत करते रहेंगे। ये बदबातिन और नंग खानदान 25 हिजरी में पैदा हुआ। कितने में? 25 हिजरी में पैदा हुआ, और उसकी मां का नाम मैसून बिनते नजदल कल्बी है। मैसून बिनते नजदल कल्बी है। यजीद था कैसा? बहुत मोटा, बदनुमा, बदखुल्क, फासिक, फाजिर, शराबी, बदकार, जालिम और बेअदब व गुस्ताख था। और उसकी बदकारियां और बेहूदगियां इंतहा को पहुंच गई थी। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला जो हजरत हंज़ला गसीलुल मलाइका के साहबजादे हैं, वो फरमाते वल्लाहि मा खरजना अला यजीद हत्ता खिफना अन नुरमा बिल हिजारति मिनस समा। यजीद पर हमने उस वक्त अलगार किया और उस वक्त हमले की तैयारी की जब हम लोगों को यकीन हो गया कि इसकी बदकारियों के सबब से अल्लाह करीम हम पर आसमान से पत्थर की बारिश न कर दे, तब जाके हमने इस पर हमला किया। उसे सुधरने का मौका दिया, उसे संवरने का मौका दिया, लेकिन जब वो ना सुधरा तब हमने उसके ऊपर हमला किया। इसलिए कि फिस्क और फजूर का ये आलम था कि लोग अपनी माँ, बहनों और बेटियों से निकाह करने लगे थे। इतनी ज्यादा बदकारी आम कर दिया था इसे। सगी माँ, सगी बेटियों से लोग निकाह कर रहे थे। इस्लाम का चेहरा इसने मस्त कर दिया था। शराबें पी जा रही थी और दिगर मनहियाते शरइया का एलानिया रिवाज हो गया था, और लोगों ने नमाज छोड़ दी। अगर कोई आता भी तो शराब पी के आ जाता नमाज पढ़, ये हालत थी। यजीद ने मदीना तैयबा और मक्का मुकर्रमा की बेहुरमती कर दी। इसने जो मंजनीकों से गोले फेंके तो उससे खाने काबा का गिलाफ लगा, गिलाफ काबा को आग लगा दी और काबा की दीवार का कुछ हिस्सा मिस्मार हो गया। ऐसे मुकद्दस घर की पामाली करने वाले बदबख्त को ये बदअकीदे चिल्लम चिल्ली वाले रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, माज़अल्लाह सलमान माज़अल्लाह, ऐसा लगता है कि इनके अब्बा थे और सभी रिश्तेदारी निभा रहे। तो जाहिर सी बात है खून का उबाल कहीं ना कहीं तो पैदा होता है, वफादारी तो करेंगे ना अपने अब्बा के साथ। अल्लाह का शुक्र है हम कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी है, सुबह क़यामत तक हुसैनी रहेंगे। और यजीदियों से तो हम कहते हैं दम यजीदी अगर है तो मैदान में आ, दम यजीदी अगर है तो मैदान में आ, सर हुसैनी कटाने को तैयार है। तो हम हुसैनी कल भी थे, आज भी हैं, और जब तक जिंदा है और हमारी नस्लें क़यामत तक के इंशाअल्लाह हुसैनी रहेगी। हमारे लिए तो इमाम हुसैन का खिचड़ा भी, मलीदा भी, उनकी शरबत भी सब बाइसे बरकत और रहमत है।
ہاں جس کے اوپر حرام ہے وہ سوچے کہ ان کے اوپر حرام کیسے ہو گیا۔ اللہ کی حلال نعمت اچانک سے یہ اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، اور شربت بانٹو تو آگے پی بھی لیں گے، اتنے بڑے حرام ہو رہے ہیں۔ یزید نے بے حرمتی کرائی اور مدینہ پر جب یلغار کیا تو 3 دن تک لگاتار میرے آقا علیہ السلام کی وہ مسجد شریف جہاں میرے مصطفیٰ آرام فرما ہے، اس مسجد کے ممبر شریف سے اس حرام اور یزید کی فوج نے اپنے گھوڑے باندھے، وہ ممبر شریف جس پر میرے مصطفیٰ بیٹھا کرتے تھے، گھوڑے کی لیل اور اس کے پیشاب کے چھینٹے پڑے ممبر مصطفیٰ پر، اور لگاتار 3 دن تک مسجد نبوی شریف میں نہ آذان ہوئی نہ نماز ہوئی، اور ہزاروں بیٹیاں مدینہ طیبہ کی ان کی عزت پامال کی گئی، ہزاروں بچیاں اس ظالم یزید کی فوج سے حاملہ ہو گئی، ان کے زناکاریوں سے۔ اس قدر انہوں نے بے حرمتی کرائی، نہ صرف مسجد نبوی شریف کی، سرکار علیہ السلام کے شہر میں رہنے والی وہ شہزادیاں جن کی نسبت بڑی ہے اس تک کو نہ چھوڑا۔ ایسے شخص کی حکومت کو مان لینا ایسے ہی تھی کہ جیسے بکری کو بھیڑ کے حوالے کر دیا جائے اور اس کی چرواہی کو قبول کر لی جائے۔ ارباب فراست اور اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے کہ جب عنان سلطنت کی شقی کے ہاتھ میں آئی، حضرت امیر معاویہ سے یہاں بھی چپ ہوئی تھی، انہوں نے اپنی زندگی میں وہ چاہتے تو امام حسین حیات تھے، امام حسین سے کہہ دیتے، کیونکہ امیر معاویہ کو حکومت حضرت امام حسن نے دی تھی، حضرت علی کے بعد امیر المومنین حضرت امام حسن بنے، لیکن اختلاف نہ ہو، امت 2 ٹکڑوں میں نہ بٹ جائے، اس لیے یہ صلح نامہ بنا تھا کہ جب تک کہ امیر معاویہ زندہ ہیں تب تک کہ امیر معاویہ رہیں گے، اس کے بعد حکومت پھر سے نبی پاک کے گھرانے میں واپس آ جائے گی، یہ باضابطہ دستاویز بنا تھا۔ لیکن ان کے وصال کے بعد وہ جو چمچے تھے حکومت کے، انہوں نے پھر سے یزید کو بنا دیا۔ تو اس لیے 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ جو میرے مصطفیٰ کریم سے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں اور صوفیہ صحابہ میں تھے، دن بھر بھوکے پیاسے اصحاب صفہ کا چبوترا تھا اسی پر بیٹھے رہتے اور سرکار کے حجرے کی طرف نظر جما کے بیٹھے رہتے، سرکار نکلیں گے دیدار مصطفیٰ کروں گا، ان کا یہی کام تھا۔ سرکار حجرے میں ہوتے اور یہ ٹک ٹکی باندھے حجرے کی طرف دیکھتے رہتے، اور جیسے ہی نکلتے مصطفیٰ پر نظر پڑتی، کھانا بھی ہو جاتا، پانی بھی ہو جاتا، نہ بھوک لگتی نہ پیاس لگتی۔ ایسے سچے عاشق رسول حضرت ابو ہریرہ یہ صاحب نظر بھی ہیں، صاحب اسرار بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں یزید کے تخت پر بیٹھنے سے پہلے مدینہ طیبہ میں آخری سانس لی اور اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ ہے۔ یزید جس کے بارے میں حدیث رائج ہے، یہ حدیث کون ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رویانی اپنی مسند میں صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ نبی نے فرمایا کہ میری سنت کا پہلا بدلنے والا ایک شخص بنو امیہ سے ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ آقا علیہ السلام کو پتا تھا کہ بدبخت کون ہوگا۔ ابو یعلا اپنی مسند میں اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ پہلا رخنہ انداز بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔
یہ ساری حدیثیں موجود ہیں، پھر بھی پتہ نہیں بدعقیدے کیوں اپنے آنکھوں پر پٹی لگائے بیٹھے اور اسے نیک کہتے اور یہ کہتے ہیں کہ امام حسین سے غلطی۔ ایسے لوگوں سے آپ کہا کریے کہ غلطی تیرے باپ سے ہوئی کہ تجھے پیدا کرنے، اس امام سے کہہ رہا غلطی ہو گئی جس امام کے گھر میں قرآن اترا، شریعت اتری، جو جنتی جوانوں کے سردار ہے، جن کی ماں تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، جن کے نانا تمام نبیوں کے سردار ہے، جن کے بابا تمام ولیوں کے بادشاہ ہیں، تو ان کے بارے میں کہہ رہے۔ بہرحال ایک حدیث اس بارے میں اور ملتی ہے کہ ایک شخص ہوگا قسطنطنیہ کے بارے میں، کہ قسطنطنیہ وہ ایسا شخص فتح کرے گا جس کا نام یزید ہوگا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفور لہم، کہ ایک فوج جو میری امت سے مدینہ طیبہ سے نکل کر قیصر کے محل پر حملہ کرے گی، وہ بخشی ہوئی فوج ہے، اس میں ایک شخص یزید بھی تھے، لیکن یہ وہ یزید نہیں ہے، یہ کوئی اور یزید تھے، اور لہذا وہ بخشا ہوا ہے، جنتی ہے۔ یزیدی گروہ اس تقریر کا جواب یہ یزیدی گروہ کی اس تقریر کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، لیکن قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا یزید ہے، یہ دعویٰ صحیح نہیں، اس لیے کہ یزید نے قسطنطنیہ پر کب حملہ کیا اس بارے میں 4 اقوال ہیں، 49 ہجری، 50 ہجری، 52 ہجری اور 55 ہجری۔ لہذا معلوم ہوا کہ یزید 49 ہجری سے 55 ہجری تک قسطنطنیہ کے کسی جنگ میں شریک ہوا ہی نہیں تھا، وہ تو شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ سپہ سالار وہ رہا ہو، چاہے وہ سپہ سالار رہا ہو یا نہ رہا ہو، حضرت سفیان بن عوف اور وہ معمولی سپاہی رہا ہو یا نہ رہا ہو، مگر قسطنطنیہ پر اس سے پہلے حملہ ہو چکا تھا، جس کے سپہ سالار حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، اور انہوں نے حملہ آلریڈی پہلے کر دیا تھا، اور ان کے ساتھ ابو ایوب انصاری بھی تھے، اور یہ تمام باتیں تھیں۔ لیکن یہ یزید جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ تو شراب کے نشے میں دھت تھا، 25 ہجری میں پیدا ہوا، 25-26 سال کی عمر نہیں ہوئی، تو یہ تو زناکاری، بدکاری، جھوٹ اور چغلخوریوں میں لگا ہوا تھا۔ یہ وہ بدنما شخص ہے، حدیث قسطنطنیہ اس پر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یہ حدیث اس کے بارے میں ہے کہ بنو امیہ کا ایک شخص جو ہماری سنت میں گڑبڑی کرے گا، ہمارے دین کے رخ کو بگاڑے گا، اس شخص کا نام یزید ہوگا، اور یہ وہی یزید ہے جو حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے، حکومت پر بیٹھا اور امام علی مقام امام حسین کو اس نے شہید کروایا، اور ساتھ میں اپنے دربار میں گستاخی بھی کی۔ میرے آقا علیہ السلام کے گھر کی جو مستورات تھیں ان کے پردے ہٹوائے، جن کے دربار میں، جن کے گھر فرشتے جبریل بھی اجازت لیے بغیر نہیں آتے، ان کے سر سے دوپٹے ہٹوائے اس ظالم نے۔ ایسے شخص کے بارے میں کیا بول رہے ہیں؟ اللہ غارت کرے ایسوں کا۔ تو یہ ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے جو انجام ہوئے اس سے ہم سب واقف ہیں۔ تو یزید کے بارے میں نے اس لیے بتانا ضروری سمجھا تاکہ آپ حسین پاک کو سنیں تو سمجھ میں آئے کہ ان کا اور ان کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں، یہ کہاں پلید، وہ کہاں پاک، یہ کہاں ناپاک، وہ کہاں طہارت والے، وہ کہاں خوشبو والے، یہ کہاں بدبو والا۔ یہ شراب دنیا کا عادت رکھنے والا، اور وہ سبحان اللہ جن کے لیے جنت سے شربت نازل ہو، دسترخوان آئے، اور ان کی ماں دعا کر دے تو آسمان سے فرشتے دسترخوان لے کر نازل ہو جائیں، آسمان سے جوڑے جن کے لیے آتے، اور جن کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کریم نے جبریل کو بھیجا، جبریل سیب اچھالا گیا ہے، ٹکڑے کر کے دونوں کے تختی پہ ڈال دو۔ یہ بڑی بات ہے، ان کی عظمت کا کیا کہنا۔ تو انشاءاللہ اب کل کی گفتگو میں حضرت امام علی مقام امام حسین کی فضیلت اور اہل بیت کی فضیلت آپ سنیں گے۔ فی الحال بدبخت یزید کے بارے میں آپ نے جانا، اللہ تعالیٰ ایسے بدکاروں، گمراہوں سے
جو اسی کی خصلت والے اس دور میں موجود ہیں، ہماری نسلوں کو اللہ محفوظ رکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔